جانتے ہو وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کی مدد اور اس کی بیش بہار رحمت کا مستحق بنا دیتی ہیں اور تمہیں معجزات کے قریب تر کر دیتی ہیں، اور وہ کون سی حقیقی نشانیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان قریب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری زندگی میں معجزے تب کرتا ہے جب تم اس کے دروازے پر پورے خلوص اور اس رب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی عظمت کے شایان شان دستک دیتے ہو نا، اور صبر سے اس کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہو، تو جان لو کہ بہت جلد تم ان الطاف و عنایات سے سرفراز کیے جاؤ گے جس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو ہم نے ایوب کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اسے اہل و عیال واپس دیے۔ تو تم بھی اپنے حصے کا کام جاری رکھو، کیونکہ ملتا سبھی کو ہے، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر تو کسی کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی میں معجزات کی تلاش میں ہونا تو سنو، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مشکلات سخت ہونے لگتی ہیں تو ان کے بادل چھٹ جایا کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنی خلاصیاں مایوسی کے بعد حاصل ہوئیں اور کتنی آسانیاں نا امیدی کے بعد حاصل ہوئیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو عرش والے سے خوشگمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی ایک اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا گمان رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ تو اگر آج تم تدبیر کرتے تھک چکے ہو، کاوشوں کے دریا بہا چکے ہو، ہر قسم کی تباہ آزمائی کر چکے ہو، لیکن حالات کو مسخر کرنے میں ناکام رہے ہو، تو بدگمانی اور مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھنے سے پہلے یہ سوچو کہ تم بااختیار نہیں ہو۔ کوئی ہے جو تمہارا فیصلہ کرتا ہے، کوئی ہے جو تمہارے لیے بہترین سوچتا ہے۔ وہ مہربان خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سے حالات اور کون سا وقت بہتر ہے۔ یاد رکھو، تم کبھی اپنے نصیب سے لڑ نہیں سکتے، بلکہ تمہاری دعائیں اور تمہاری عاجزی تمہارے نصیب سے لڑتی ہیں، اور جب تم ایک بار اس کے کہے پر سر جھکا لیتے ہو نا، اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے اور تمہارے لیے ایسے اسباب بناتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے۔ وہ ہر اس چیز کو ممکن کر دکھاتا ہے جو تمہارے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، وہ جان لیں کہ ہم ہی ہیں جو انہیں سامان زیست پہنچاتے رہے ہیں اور ان کے حالوں سے پوری طرح باخبر ہیں، اور تم پر یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ تم صبر و استقلال میں چونٹی کی سی مثال بنو جو 100 بار درخت پر چڑھتی ہے اور گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، پر اکتاتی نہیں۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کے دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں اور تمہاری دعا کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رحم کرنے والے کا کام یہی ہے کہ وہ رحم فرماتا ہے، اور رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو تمہاری خامیوں اور گناہوں کے باوجود بھی تم پر کیا جاتا ہے، اور دعا وہ عبادت ہے جس سے تمہارا خوف دور ہوتا ہے
اور دعا کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ نہ صرف تمہیں مستقبل کے خوف سے اور اندیشوں سے نجات دلاتی ہے بلکہ اپنے بہترین وقت پر قبولیت پا جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں، اور تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہی جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک تمہارا رب بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، اور وہی تو ہے جو مسلسل تمہاری نگہبانی کیے ہوئے ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ سے غیبی مدد دلواتی ہیں اور معجزوں کے قریب تر کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم غم اور تفرقات کے گہرے سائے میں رہتے ہو اور وسوسوں کو خود پر مسلط رکھتے ہو تو یاد رکھنا کہ یہ وہ علامت ہے جو تمہارے مقدر کے روشن پہلو کو بھی تاریک بنا دیتی ہے، کیونکہ دل میں کینہ، کپٹ اور غلط گمان کا پیدا ہو جانا تم میں شکوے اور نفرت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ اس محبت اور نفرت کے سلسلے میں ایک بڑی واضح حدیث بیان کی گئی ہے۔ فرمایا، اپنے محبوب کو تھوڑا چاہو، ہو سکتا ہے وہ بعد میں تمہارا مبغوض بن جائے، اور جس سے نفرت ہو اس سے کم نفرت کرو، ہو سکتا ہے وہ بعد میں تمہارا محبوب بن جائے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مابین دوستی پیدا کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور صاحب اختیار ہے۔ یاد رکھو، جس انسان میں نرمی ہوگی وہ اسے زینت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال لی جائے وہ اسے عیب دار بنا دے گی۔ اگر اچانک تمہاری گفتگو میں نرمی اور دل سے سختی ہٹنے لگے تو جان لو کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو ان خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے۔ وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں۔ یاد رکھو، اللہ نرمی سے وہ چیز بھی دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتی۔ نرم مزاج کا تمہارا رب استقبال کرتا ہے، نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں اور دل مائل ہو جاتے ہیں۔ تمہارے رب کا قرآن خود اس کی نشانی دے رہا ہے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دو، اس صورت میں کہ تمہارے اور جس کے بیچ عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے جیسے دلی دوست۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور تنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیٹ سے چھٹ جاتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، توکل اور ایمان والا کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر دکھ نہیں کرتا، اپنے نقصان پر افسوس نہیں کرتا، اور نہ کسی حادثے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس معاملے میں میری کوئی بڑی خیر پوشیدہ ہے، اور عنقریب وہ مجھے راحت بھی دگنی عطا فرمائے گا۔ جانتے ہو، تمہارے آنسوں کا شور اور تمہارے صبر کی یہ خاموشی تمہیں رب کی بارگاہ سے حیران کن عطاؤں کا حقدار بنا دیتی ہے۔ تم مطمئن رہنا، جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تم دیکھنا، وہ عنقریب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اپنی ایک ایک تکلیف بھول کر اگلی بار خوشی کے آنسوں میں روگے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کو بے شمار خوشیاں اور راحت سکون عطا فرمائے، آمین۔